السلام علیکم۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ناظرین، یہ شعر اس وقت یاد آیا کہ جب بھارت میں امریکہ کے سفیر مسٹر ایرک ایم گارسٹی کے ایک بیان پر نظر پڑی، اور جس میں وہ بھارت کے شہر سونی پت میں یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کر رہے تھے۔ بھارت کے اندر امریکہ کے سفیر کا جو خطاب کا موضوع تھا وہ اس صدی کے سب سے زیادہ نتیجہ خیز تعلقات ہند امریکی مفاہمت تھا۔ اس عنوان کے تحت امریکی سفیر مستقبل کے بھارت اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور اس اظہار خیال میں انہوں نے مستقبل کے امریکہ اور بھارت کے تعلقات کی منظر کشی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مستقبل کے بھارت کا بھی ایک ایسا خوبصورت اور ایسا متاثر کن نقشہ پیش کیا کہ جو اندازہ ہو رہا ہے جس سے کہ امریکہ بھارت کو کس مقام پر مستقبل میں دیکھنا چاہتا ہے، بٹھانا چاہتا ہے، اور عملی طور پر اس کی مدد کر رہا ہے اس راہ میں۔ امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ اگر آپ مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ مستقبل کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ مستقبل میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ہندوستان آئیں۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دے رہے تھے، وہ بھارت کے طلباء سے مخاطب ہو کر دنیا کے لیے ایک پیغام دے رہے تھے، اور وہ بھارت کو اپنا دوسرا گھر قرار دے رہے تھے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ نئی دہلی کے ساتھ امریکہ کے تعلقات دنیا کی تشکیل میں سب سے نتیجہ خیز ہیں، یعنی جو دنیا کی تشکیل نو ہونی ہے، جو دنیا کا ایک نیا نقشہ بننا ہے، ایک نیا خاکہ امریکہ بنانا چاہتا ہے، اس میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے پہلے برسلز میں امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا تھا کہ ٹیکنالوجی میں تعاون کے ساتھ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان شراکت داری ایک نئی بلندی پر پہنچ چکی ہے۔ اب اس طرز تخاطب اور طرز تکلم کے بعد کوئی اس معاملے میں شک شبہ نہیں رہا کہ امریکہ بھارت کو ایک صرف معاشی اور سیاسی اور عسکری طاقت ہی نہیں، وہ ایک بڑی سویلائزیشن کے طور پر اس خطے میں ابھارنا چاہتا ہے۔ شاید کنفیوشیس تہذیب کی ابھار کا خوف ہے کہ وہ ہندو تہذیب کو ایک یہاں اس کے مد مقابل کھڑا کرنا چاہتا ہے، ایک سویلائزیشن کے طور پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو امریکہ کے زیر اثر عرب دنیا ہے وہ لیٹ رہی ہے بھارت کے مقابلے میں، وہ اپنے ہاں مندروں کے قیام کی اجازت دے رہی ہے، مندروں کی تعمیر کی اجازت دے رہی ہے، وہ بھارت کے مفادات کو، وہ بھارت کے اونٹ کو اپنے سسٹم کے اندر، اپنے نظام کے اندر تجارت کے نام پہ، ثقافت کے نام پہ دخیل کر رہی ہے۔ اور بھارت وہ چاہتا ہے، امریکہ، کہ بھارت کی جو سویلائزیشن ہے، جو اس کا کلچر ہے، جو اس کی تہذیب ہے، وہ ساؤتھ ایشیا میں پورے اس پر حاوی ہو جائے۔ پاکستان کے ساتھ مشترکات تلاش کیے جائیں، گرد و پیش کے جو دوسرے چھوٹے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھارت کے مشترکات کو ابھارا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک بالادست ملک کے ساتھ اگر آپ کے مشترکات ہوں گے تو اس میں آپ سے زیادہ، چھوٹے ملک سے زیادہ بڑے ملک کا ہی فائدہ ہوگا کہ وہ پریویل کرے گا، وہ غلبہ حاصل کرے گا، اس کی تہذیب اور اس کی ثقافت پھیل جائے گی، اس بالادست ہو جائے گی۔ تو یہ بالکل ایک واضح راہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کی جو تعلقات ہیں اس میں بہت کم گنجائش ہے کسی اور کے پنپنے کی، بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک چھتنار درخت کے نیچے چھوٹی پودوں، چھوٹے درختوں، چھوٹی جھاڑیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔
وہ چھوٹی ہو کر رہ جاتی ہیں، وہ سائے سے، وہ دھوپ سے محروم ہو کر سائے کے اندر ہی دبی رہ جاتی ہیں۔ ان کے ابھرنے کی صلاحیت، ان کے بڑھنے کی صلاحیت، ان کے گرو کرنے کی صلاحیت وہیں کہیں اس سائے کے اندر ہی دب کر رہ جاتی ہے۔ اور اس خطاب میں امریکی سفیر کا ابھی یہ کہنا بھی تھا، یہ مجدہ بھی انہوں نے سنایا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان بہترین شراکت داری کی جو وقوع پذیری ہے وہ ہنوز باقی ہے، یعنی دونوں ملکوں کے تعلقات آسمان کی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں، یعنی وہ تعاون کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اشتراک کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کے باوجود ان کا جو ایک یعنی تعاون ہونا ابھی باقی ہے، یعنی اس کے بعد ان کے درمیان ابھی بھی اصل تعاون کا جو مقام ہے وہ ابھی نہیں آیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کے مستقبل کے منظرنامے میں بھارت کا مقام کیا ہے، اور وہ اس سے کیا کیا کام لینا چاہتا ہے، اور وہ اسے کس برتر مقام پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر لگا دیے گئے ہیں ایک کام پہ، جن کا اول و آخر مصرف یہی رہ گیا ہے کہ جہاں کہیں دنیا میں جنگ لڑنی ہو تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جہاں کہیں دنیا میں کسی فساد میں حصہ ڈالنا ہو تو ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، چند ڈالر دے کر ان سے اس طرح کے کام لیے جاتے ہیں کہ ان کا اپنا حلیہ بھی بگڑ جاتا ہے، اور وہ دوسری جگہ بھی خواہ مخواہ بروئے کار آتے ہیں۔ سو پاکستان میں آج جو حالات ہیں کہ سسٹم بیٹھ رہا ہے، اقتصادی طور پر وہ دست نگر ہو کر رہ گیا ہے، اور اس کے ہاں نہ قانون ہے نہ آئین ہے، ایک اس کے جو ادارے جنہیں لیڈ کرنا تھا، جنہیں بنانا تھا، جنہیں تعمیر و تشکیل کرنی تھی ایک قوم کی، ایک ملک کی، وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، آڈیوز بنا رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے سسٹم کو پامال کر رہے ہیں، وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں، وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون بہتر آدمی ہے کہ جو کشکول اٹھا کر کہیں جا سکتا ہے، اور کون کمزور ترین آدمی ہے لیڈرشپ کے لحاظ سے، لیڈرشپ کی کوالٹی کے لحاظ سے، کس کو دیکھ کر دنیا کو ترس آئے گا، احساس ہمدردی جاگے گا، احساس یتیمی ٹپکے گا ان سے، تو ان شخصیات کو قیادت اور سیادت کے لیے وہ منتخب کر رہے ہیں۔ اور بھارت بہت آگے نکل گیا ہے، ترقی کے، تعمیر کے سفر میں بہت دور نکل گیا ہے، اور پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو اس دوڑ سے تقریباً باہر نکال دیا گیا ہے۔